بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس، پانچواں سبق۔ یہ جو آج کا سبق ہمارے سامنے ہے صفحہ نمبر 27 پر، اس میں اہم بات یہ ہے کہ ایک نئی چیز انہوں نے سکھائی ہے جس کو ہم مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ترکیب اضافی کہتے ہیں۔ ترکیب اضافی کا مطلب دو لفظوں کو اس طرح جوڑنا کہ ان میں اضافت پائی جائے، اضافت کی نسبت پائی جائے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں حامد کا قلم، تو قلم جو ابھی تک تنہا لفظ تھا اس کو ہم نے حامد کی طرف منسوب کیا، اب یہ قلم خاص ہو گیا۔ ابھی تک یہ کسی کا بھی ہو سکتا تھا، یہ عام تھا، نکرہ تھا، لیکن اب یہ حامد کا ہو گیا۔ اسی طریقے سے عربی میں جب دو اسما کو جوڑیں اور وہ جوڑ اضافت بتانے کے لیے ہو، یہ بتانے کے لیے ہو کہ پہلی چیز کا تعلق دوسری چیز کے ساتھ ملکیت کا ہے یا نسبت کا ہے، تو اس چیز کو ہم مضاف اور مضاف الیہ یا ترکیب اضافی کہتے ہیں۔ ترکیب اضافی اب یہ جو مضاف مضاف الیہ ہے، اس میں فی الحال ہم دو اسم جو ہیں ان کو جوڑتے ہیں، ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کرتے ہیں۔ جیسے کتاب محمدن، محمد کی کتاب، تو اس سے پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ کوئی اسم جب اس پر الف لام نہ ہو تو اس پر دو پیش ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پر کتاب ہے، اس پر الف لام نہیں ہے، لیکن اس پر ایک ہی پیش نظر آ رہا ہے، اور محمد اس پر دو زیر ہے، حالانکہ اس سے پہلے کوئی حرف جر نہیں ہے۔ پھر کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ تو یہ سوال تو ہر ایک کے ذہن میں ہونے ہی ہونا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کسی اسم پر جو جر آتا ہے یعنی زیر آتا ہے وہ حرف جر کی وجہ سے آتا ہے، پھر یہاں محمدن پر زیر کیوں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل جب کسی اسم کو مضاف بنایا جائے یعنی اس کی اضافت، اس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، تو اس پر اگر الف لام ہو وہ بھی گر جاتا ہے، اگر تنوین ہو وہ بھی گر جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا یہ جو کتاب ہے، اگر یہ الکتاب رہا ہوگا تب تو اس کا الف لام گرا ہے، اگر یہ کتابن تھا تب بھی اس کا ایک پیش گر گیا، تو یہ بات ہو گئی مضاف کی، یعنی مضاف پر نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ الف لام آتا ہے۔ اور مضاف الیہ، جو مضاف الیہ ہوتا ہے، مضاف الیہ پر الف لام بھی آ سکتا ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے، لیکن مضاف الیہ مجرور ہوگا، یعنی مضاف الیہ پر زیر ہوگا۔ اگر مضاف الیہ پر پہلے سے دو پیش تھے اب وہ دو زیر میں بدل جائے گا، اگر اس پر ایک پیش تھا یعنی الف لام تھا اور ایک پیش تھا تو اب وہ ایک زیر میں بدل جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محمدن تھا،
لیکن اضافت کی وجہ سے محمدن ہو گیا۔ تو عربی میں دراصل زیر صرف دو سبب سے آتا ہے، ایک حرف جر کی وجہ سے آتا ہے اور ایک مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہیں بھی زیر نہ تو دیکھیں گے اور نہ ہی زیر پڑھیں گے۔ اب سبق دیکھیے، اکتاب محمدن، کیا محمد کی کتاب ہے؟ ہاذا، یہ۔ تو کتاب محمدن، محمد کی کتاب، تو یہ جو مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ ہوتا ہے یہ ریورس ترجمہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اردو میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے، اس کے بعد مضاف آتا ہے۔ کتاب محمدن، محمد کی کتاب۔ اکتاب محمدن، کیا محمد کی کتاب ہے؟ ہاذا، یہ، یا یاسر، اے یاسر۔ اسی طرح جو یا ہے، یا دراصل آواز دینے کے لیے آتا ہے، جیسے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ تو اور یا کے بعد جو لفظ آئے گا، اسم آئے گا، وہ اگر ایک ہی ہے یعنی مفرد ہے، سنگل ہے، تو اس پر بھی ایک ہی پیش آئے گا۔ یعنی جس طرح الف لام سے ہم الف لام کی وجہ سے کسی اسم پر ایک ہی پیش آتا ہے، اسی طرح یا جو کہ حرف ندا ہے، تو یا جو کہ حرف ندا ہے اس کی وجہ سے بھی آنے والے اسم پر ایک ہی پیش آتا ہے۔ یا یاسر، اے یاسر، کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ یاسر نے جواب دیا، لا، نہیں۔ ہاذا کتاب حامدن، یہ حامد کی کتاب ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں انہوں نے ایک نیا لفظ مبتدا کے طور پر لایا، سبجیکٹ کے طور پر لایا، وہ ہے ہاذا۔ یہ ہاذا اس میں اشارہ ہے، جس کو آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں، اس میں اشارہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مضاف مضاف الیہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ تنہا مضاف جو ہے نکرہ ہے، تو لیکن اضافت کی وجہ سے وہ مضاف معرفہ ہو جاتا ہے۔ ہاذا کتاب حامدن، یہ حامد کی کتاب ہے۔ سعید، این کتاب محمدن، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ یاسر، ہوا علی المکتبی، وہ میز پر ہے، ہناک، وہاں۔ این دفتر عمارن، تو دفتر کاپی کو کہتے ہیں، عمار نام ہے، اس پر بھی دو زیر آیا، کیوں؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ دفتر پر ایک پیش آیا، مضاف ہونے کی وجہ سے۔ دفتر عمارن، عمار کی کاپی، این کہاں ہے؟ ہوا علی مکتب المدرس، دیکھیے المدرس یہاں مضاف الیہ ہے، اس پر چونکہ الف لام ہے، الف لام کے ساتھ تنوین جمع نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہاں ایک زیر آیا، اور وہ کیوں آیا؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن مکتب پر زیر کیوں آیا؟ مکتب پر زیر اس وجہ سے آیا کہ اس سے پہلے حرف جر ہے، اس سے پہلے اعلیٰ ہے، تو معلوم ہوا کہ مضاف کا اعراب بدلتا رہے گا، مضاف پر کبھی پیش آ سکتا ہے، کبھی زیر آ سکتا ہے، اور کبھی زبر بھی آ سکتا ہے، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ مضاف الیہ ہم نے اوپر بھی دیکھا، محمد، حامد، مکتب، عمار، ان سب پر زیر ہے، لیکن مضاف کو دیکھیے، کہیں کتابو اور کہیں دفترو، اسی طرح مکتبی، اور نیچے اگر دیکھیں گے آخری جملہ تحت المکتبی، تو تحت پر زبر ہے، گویا کہ مضاف پر زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی آ سکتا ہے، پیش بھی آ سکتا ہے حالات کے اعتبار سے، لیکن مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر آئے گا۔ اگر الف لام ہے تو ایک زیر، الف لام نہیں ہے تو دو زیر۔ ہوا علی مکتب المدرس، وہ استاذ کے میز پر ہے۔ قلم من ہاذا یا علی، اے علی، یہ قلم من، کس کا قلم ہے؟ تو یہاں مضاف قلم اور من جو ہے موصولہ ہے،
جس کو ہم ریلیٹیو ناؤن انگلش میں کہتے ہیں، جیسے ہو، یعنی ہوز پین، ہوز پین، تو پہلے ہو تھا، اپسٹرافی ایس لگانے کی وجہ سے ہوز ہو گیا۔ ویسے ہی قلم من، کس کا قلم، تو من موصولہ ہے، یہ بھی مضاف الیہ بن سکتا ہے۔ اور چونکہ یہ من جو ہے مبنی ہے، یعنی اس کا اعراب بدلتا نہیں ہے، لہٰذا یہ من ہی رہے گا، یا اس کا جو ہے اضافت کی وجہ سے منی نہیں بنے گا۔ ھذا قلم المدرس، یہ استاذ کا قلم ہے۔ این حقیبۃ المدرس، استاذ کا بیگ کہاں ہے؟ ہی تحت المکتبی، وہ مکتب کے نیچے ہے، یعنی میز کے نیچے ہے۔ تو تحت یہ ظرف ہے، ظرف کہتے ہیں اس چیز کو، اس اسم کو جو کسی جگہ کو بتائے یا کسی وقت کو بتائے، تو تحت دراصل جگہ کو بتاتا ہے۔ اور یہ جو ظرف ہوتا ہے اگر متعین ہے تو یہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، یعنی اس پر ہمیشہ زبر آتا ہے۔ تو یہاں بہرحال اس پر زبر آیا، بات معلوم ہوئی کہ مضاف پر کبھی زبر بھی ہو سکتا ہے، کبھی زیر بھی ہو سکتا ہے، کبھی پیش بھی ہو سکتا ہے، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ تو یہ اس سبق کا خلاصہ ہو گیا۔ اب آپ کے پاس تمرین ہے، تمرین میں آپ جواب دیں گے، جواب مضاف مضاف الیہ کی صورت میں دیں گے۔ جیسے ایک سوال ہے این کتاب محمدین، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ تو سبق کو دیکھیں گے، کتاب محمدین علی المکتبی، کتاب محمدین علی المکتبی۔ کتاب عمار، عمار کی کتاب کہاں ہے؟ یا اصل میں تھا اوپر سبق میں دفتر عمار، بہرحال کتاب عمار علی مکتب المدرس۔ این حقیبۃ المدرس، استاذ کا تھیلا کہاں ہے؟ ہیا کہ میں بھی جواب ہم دے سکتے ہیں، ضمیر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہیا تحت المکتبی، وہ میز کے نیچے ہے۔ اب اگلے صفحے پر آپ کے پاس تمرین ہے، اگلا صفحہ دیکھیے۔ اگلے صفحے پر دو اسم دیے ہوئے ہیں، مثال سے انہوں نے سمجھایا ہے۔ کتاب محمد، یہ دو نام تھے، دو اسم تھے، ایک نکرہ ہے، ایک معرفہ ہے۔ دوسرا والا اسم عام طور پر معرفہ ہوتا ہے۔ تو محمد یہ علم ہے، نام ہے، کتاب کو مضاف بنانا ہے۔ تو جب ہم کتاب کو مضاف بنائیں گے، اس پر سے ایک پیش گر گیا، پہلے تنوین تھی، اب ایک پیش رہ گیا، محمدن تھا، وہ بن گیا محمدن۔ تو ابھی تک ہمارے پاس دو اسم تھے، کتاب محمدن، جب ہم نے اضافت کی ہو گیا کتاب محمدن۔ اسی طرح اگلا جملہ مکتب المدرس، مکتب پر الف لام نہیں ہے، اسی وجہ سے دو پیش ہیں۔ المدرس پر الف لام ہے تو ایک پیش ہے۔ اور ابھی یہ الگ الگ دو اسم ہیں، لیکن جب ہم نے ان کو جوڑا اور نسبت کی، اضافت کی نسبت، تو مکتب سے ایک پیش گر گیا، بن گیا مکتبو، اور المدرس چونکہ یہ مضاف الیہ بن گیا، لہٰذا اس کا پیش کسرے سے بدل گیا، بن گیا مکتب المدرس۔ اسی طریقے سے جو باقی الفاظ دیے ہوئے ہیں ان کو آپ جوڑیں گے اور اپنی کاپی پر ان کو بنائیں گے اور لکھ کر کے ضرور انشاءاللہ بھیجیں گے۔ تمرین نمبر 3، اس میں بھی آپ اسم کے آخر میں جو پیش آئے گا یا زیر آئے گا وہ لکھ کر کے بھیجیں گے انشاءاللہ۔ کل تمرین نمبر 3 جو ہے یہ آپ سب لوگ سنائیں گے انشاءاللہ۔